بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے مولانا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک ہے۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں۔ کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر۔ میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو۔ ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب۔ پھیر دے جدھر منہ پھیرنا ہے، تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا۔ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔
جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی، جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نوکیتیاں کا، پتہ ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی، عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے۔ وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما، اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے۔ میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں،
बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, जो कयामत की सजा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं? नंगे पांव, बच्चे का पैर जमीन पे लगता तो चीख उठते, कहते ओ जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के, और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानिब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ सवा नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र ना करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफाअत की उम्मीद रखना। बोलिए, लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का? फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कमेटी अपने मोहल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझे जवाब, तुझे हर सवाल का जवाब साहब। अच्छा, ये जो बड़े लोग थे वो हिसाब से डरते थे, हम छोटे लोग हैं, हम हिसाब से हम नहीं डरते, हम कहते हैं देखी जाएगी। बड़े लोग जो थे वो हिसाब से। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। गुलाम कहते हैं हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर ओहद खंदक हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम पढ़े। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच,
جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی، اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے۔ کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے، اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے۔ فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے، کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ۔ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے، اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا، پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا، پھر تڑپنے لگا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے، اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں۔